بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ طویل ہم نے جدوجہد کی ہے، ہر طرح کی بربریت کا ہم نے مقابلہ کیا ہے، اور آخر میں جب ابھی ہم تمام لوگ الیکشن کے اندر تھے اور ہم سے جب بلے کا نشان چھینا گیا، ہماری آئی ڈی ہم سے چھینی گئی اور ہمیں تمام کو جو ہے انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا، تکلیف مجھے بھی اس کی بہت زیادہ ہوئی۔ لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ خان صاحب نے جو ہماری تربیت کی ہے، انہوں نے تو ہمیشہ ہمیں کہا ہے کہ آپ لوگ، ہارتا وہ ہے جو میدان میں نہیں جاتا۔ ہم تو میدان میں بھی گئے ہیں، اور میدان میں جانے والے کو کبھی بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ کوئی ڈر خوف جو ہے وہ اس کے آڑے آ جائے گی۔ میرے پاس جو انتخابی نشان ہے وہ بینچ ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا نام ہی زرتاج گل، ایسے میں ان 185 کے اوپر لڑ رہی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے یہی بہت ہے کہ مجھے خان صاحب نے ٹکٹ دی ہے۔ میرا جو نشان ہے بینچ، اس کو میرے عوام، میرے ورکر، میرے سپورٹر ڈیرہ غازی خان میں 185 کے اندر اس کو نشان عمرانی بنا سکتے، کامیاب مجھے کر سکتے ہیں۔ اور مایوسی ویسے بھی کفر ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر حربہ انہوں نے کر لیا، یہ آخری حربہ تھا ان کا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، یہ ان کو بھول ہے۔ ہماری تربیت تو خان صاحب نے کی، اور ہم نے پاکستان کے لیے لڑنا ہے۔ اور جو ظلم انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، جس طرح ماؤں بہنوں بیٹیوں کو انہوں نے سڑکوں کے اوپر گھسیٹا ہے، جس طرح جیلوں میں ڈالا گیا ہے، دہشت گردی سے لے کر غداری تک تمام پرچے ہمارے اوپر کیے گئے ہیں، تاکہ ہم کسی طریقے سے خان صاحب اور پاکستان کا جو ہے وہ ہم ساتھ چھوڑ دیں۔ اس ظلم کا حساب، اس بربریت کا حساب، اس تکلیف کا حساب آپ ایک ہی دن کر سکتے ہیں۔ وہ جواب آپ دے سکتے ہیں کہ آپ 8 فروری کو جو ہم لوگ، جس کے پاس جو نشان ہے، جو عمران خان کے نمائندے، آپ اس کو ووٹ ڈالیں۔ دوسرا، میں نے کچھ لوگوں سے یہ بات بھی سنی ہے کہ وہ چونکہ اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جانے سے، الیکشن والے دن جانے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا، اب تو ہمارے پاس بلے کا نشان نہیں ہے۔ یقین کریں بہت فرق پڑے گا۔ آپ لوگوں نے گھروں میں نہیں بیٹھنا، آپ لوگوں نے ٹرن آؤٹ کو 100% پہ لے کر جانا ہے، آپ لوگوں نے گھر سے نکلنا ہے، کیونکہ ظلم کا حساب آپ ایک ووٹ کی پرچی کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ مایوس اس لیے آپ لوگوں نے نہیں ہونا کہ یہ تو وقتی مشکل تو آ جاتی ہے، لیکن ہر ظلم کے بعد جو ہے وہ، ہر اندھیرے کے بعد پھر روشنی ہوتی ہے۔ بلا ہم سے لے لیا، پر اللہ تو ہے نا، اور اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جب آپ حق کے اوپر کھڑے ہوں، جب آپ سچ کے اوپر کھڑے ہوں، تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، لڑتے رہنا، جدوجہد کرتے رہنا ہے، پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے، اور اپنی سیاسی جدوجہد کے لیے۔ ووٹ دیں ہمیں، مجھے بینچ کے نشان کے اوپر آپ نے ووٹ دینا ہے، اور میرے ڈیرہ غازی خان کے ٹائگرز اور ٹائگرز آپ تیار ہیں، میں آ رہی ہوں، زبردست کیمپین کریں گے، اور یہ جو میرا 185 کا جو ٹکٹ ہے، میرا 185 کا جو بینچ کا نشان ہے، یہ آپ لوگوں نے عمران خان کو جیت کے طور پر ان کو گفٹ کرنی ہے۔ آج میں یونیورسٹی میں تھا، لیکن ریسنٹلی سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا بلہ چھین لیا ہے اور ڈیموکریسی انڈرمائن ہو گئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو چور ہنٹ کی ضرورت ہے، تو اس لیے میں آیا ہوں آپ لوگوں کو پریزنٹ کرنے کے لیے اس سپریم کورٹ کے جج کی لندن کی پراپرٹی۔ ابھی میں کوئی ملیشیس انٹینٹ سے آپ لوگوں کو نہیں دکھا رہا ہوں یہ پراپرٹی، میں بس آپ لوگوں کو ایک پوائنٹ پروف کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلے ہے، جیسے یہ بلہ چھین لیا گیا پی ٹی آئی کا، اس سے پاکستان میں انسٹیبلٹی ابھی انکریز ہوئے گی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی انکریز ہوئے گی، اور ڈیموکریسی انڈرمائن ہوگی ہے پاکستان میں، اور یہ لانگ ٹرم افیکٹس پاکستانیوں آپ کو کرے گے۔ اس لیے یہ لوگ تو ایسے فیصلے کر کے یہاں لندن کی ایسی پراپرٹیز میں آ کے بیٹھ جائیں گے، ایون فیلڈ جیسی پراپرٹیز میں آ کے یہ بیٹھ جائیں گے، لیکن پاکستانیوں آپ نے پاکستان میں رہنا ہے۔ لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں، جب بھی یہ لوگ ایسے فیصلے کر کے یو کے میں آ کے بھاگے گے، میں ان کو سنبھال لوں گا۔ اسے میں نے تو 2-3 سالوں میں بیرسٹر بن جانا ہے انشاءاللہ، میں نے ان کو پھر کورٹوں میں بھی گھسیٹنا ہے۔ لیکن پاکستانیوں، پاکستان آپ کیا ہے، یہ آپ کا مستقبل چھین رہی ہے، تو آنے والے الیکشنز میں آپ لوگ بھرپور ساتھ دے جمہوریت کا، عمران خان کا، ایک نیا پاکستان کا۔ پاکستان ان کا نہیں ہے، پاکستان آپ کا ہے، تو آپ واپس ان سے پاکستان لیں۔ ہم آپ کو کہیں آپ نا انصافی کر رہے ہیں، آپ اس کرسی پہ بیٹھ کے تاریخ آپ کو سیاہ الفاظ میں یاد رکھے گی، تو آپ نے تو یہ توہین ہے۔ وہ پھر میں نے ان کو شعر پڑھ کے سنایا ہے، ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی جماعت ہے وہ الیکشن کمیشن بیکوٹ پہ گیا ہے، زیادہ دیر میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں کچھ ہمیں ریئیکٹ نہیں کیا، اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ انصاف کریں، آپ رخصت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، کیا اللہ کو آپ حاضر ناظر جان کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ انصاف کر رہے ہیں؟ پھر کہا گیا کہ جی
यहाँ हमें ऐसे तो नहीं लगाया गया। मैंने कहा इसको लगाने में हमारी गलती भी शामिल है। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमने आपको मुंसिफ की कुर्सी पे अगर बिठाया है तो आपके ऊपर हुक्म है अल्लाह का कि आपने यहाँ इंसाफ करना है, और अगर आप इंसाफ की बजाय ना इंसाफी कर रहे हैं तो सारी दुनिया देख रही है, पूरा मीडिया देख रहा है, पूरी पाकिस्तान नहीं इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, और फिर आप कहें कि हमें कहीं भी कुछ नहीं। जो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराएं, उसको छोड़ के आप पाकिस्तानियों को ये मैसेज देना चाहते हैं हम दुश्मन हैं इमरान खान के, आप तौहीन इलेक्शन कमीशन चला रहे हैं। इस मौके पे जबकि मैं सुप्रीम कोर्ट से जनरल जजमेंट पे हूँ, फिर 24 तारीख रखी, लेकिन आप 24 को रखेंगे, फिर एक जजमेंट करेंगे। कमाल की बात है, इसको नाइंसाफी वो होता है ना, इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। अब अफसोस से कहना पड़ता है नाइंसाफी न सिर्फ हो रही है बल्कि होती हुई सारी दुनिया को नजर आ रही है। लेकिन न कागज जारी हुई, न नोटिस आया, न मैसेज आया, न टेलीफोन आया, तो हम कैसे तस्वर करने का केस लगा हुआ है। ये तो भला और मीडिया का, उसके जरिए हमें पता चल गया, हमें आ गया। मतलब कि एक्स पार्टी दिलावर हुमायूं दिलावर की तरह एक्स पार्टी आर्डर करते और सजा सुना देते। बस करदा नुमाइंदों को आप वोट करके कामयाब कर ले, और इंशाअल्लाह ताला जो सीटें जो अभी पेंडिंग में रखी थी 2 दिन के अंदर अंदर उसको रिव्यू को करके फाइनल हो जाएगा पंजाब के हद तक। बाकी हम सारा ये समझते कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है जिसने हमसे बल्ला ले लिया उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं, और ये जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश कामयाब हुई है। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। रिव्यू का इस्तेमाल करेंगे या नहीं? देखो कुछ केसेस ऐसे हैं रिव्यू का, जहां तक इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है उस पे हम 2 चीजें जरूर कहेंगे कि हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। पहली बात तो ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन इस पिटीशन में आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व था। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से निशान वापस लिया जा सकता है या नहीं, और इसी सूरत में आर्टिकल 17 बड़ा अहम था। अगर आर्टिकल 17 अहम था तो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था, इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने। इसीलिए कुछ इसमें अदरवाइज भी फैक्चुअल ऐसी गलतियां हैं जो हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू में आना जरूरी है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।